لا موجود الا اللہ، کوئی چیز موجود نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں سوائے اللہ کے، بس اللہ ہی اللہ ہے. یہ کیفیت میں آتا ہے، یہ کمال کو پہنچتا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد ایک سیر ہوتی ہے، سیر من اللہ. اس مقام پر پہنچ کر وہاں سے پھر اپنے اپنے مقام پر آتا ہے، جہاں سے چلا تھا وہاں. سیر من اللہ، اپنی حقیقت کی طرف لوٹتا ہے. اور جو حقیقت کی طرف نہیں لوٹتا، سیر من اللہ نہیں آتا، وہ اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر کے وہاں پر وہ اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، مکمل کھو دیتا ہے، تو ان کو مستحلقین کہا جاتا ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم مجذوب کہتے ہیں. مجذوب وہ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا. اصلاح وہ کر سکتے ہیں جو سیر من اللہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو اللہ کے ذات میں ملا دیے تھے، اب اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں. جیسا کہ حضرت ثابت کیا کلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں ہے، صبح کے وقت مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ناشتہ شاگرد نے لے کر آیا. اس نے کہا کہ حضرت ناشتہ آ گیا ہے، تو حضرت نے اس کو کہہ دیا جاؤ لے جاؤ، اللہ کھانے پینے سے میری آ جائے. اور مراقبے کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو بھائی کہاں ہے، ابھی تک ناشتہ نہیں لایا، تم نے بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت اس طرح کا جملہ میں نے آپ کی زبان سے سنا، میں اسی وقت سے پریشان ہوں. میں نے تو آپ کے لیے ناشتہ لایا تھا، آپ کہہ رہے اللہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، لے جاؤ. تو میں وہی جملے پر سوچ رہا ہوں کہ آپ نے آپ کو اب اللہ کہہ رہے. تو حضرت نے فرمایا یہ چلو بھی اللہ صحیح ہے اور بندہ تو بندہ ہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رجوع ہے، سیر من اللہ ہے. اب یہ ایسی کیفیت میں آنے کے بعد وہ لوگ رشد و ہدایت کے کرسی پر فائز ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے. یہ 4 سیر، اور یہ چاروں سیروں میں جب جب بندہ محنت کرتا ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیت کا، اللہ کی طرف چلنے کا ایک عجیب مزہ پاتا ہے. اللہ کے ساتھ چلنے کا، اللہ میں پناہ ہو کر چلنے کا ایک عجیب کیفیت خیر ساری ہوتا ہے. اللہ کی معیت اور اللہ کی ذات میں پناہ ہونے سے پھر رجوع، واپسی، سیر من اللہ، اللہ سے واپس ہو رہے ہیں، تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان. ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ہے، اللہ کی ایک شان ہے. وہ چیزوں کا، اللہ کی شان کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، ہر کیفیت میں مشاہدہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اللہ سے جدا کرتا ہے، پھر کہتا ہے بندہ بندہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے. یہ سالک ان اللہ کے ان کیفیات کا، ان صفات کا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور سورۃ صفیہ کے اس کو شیونات کہتے ہیں. شیونات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر دن ایک نئی شان ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ صادق کرتا ہے. شان اور شیونات کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ایک ذات ہے اور اس کے صفات ہیں. یہ اس کے صفات ہیں. ذات میں، صفات میں بندہ محنت کر رہا ہے، اللہ کے قریب ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفات بھی وہ دیکھتا ہے، وہ ناز و نخرے بھی اللہ کے دیکھتا ہے جس پر مر ملتا ہے. یہ جس پر وہ مر ملتا ہے، جیسے اس کی مثال ادھر دیتا ہوں میں، تو جلدی سمجھ میں آ سکتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ اس کی ذات ہے، اور اس کا پڑھا لکھا ہونا، گورا چکا ہونا، اچھے خاندان والا ہونا، یہ اس کی صفات ہیں. اور پھر اس کا بننا، سنورنا اور اپنی طرف مائل کرنے کے نخرے کرنا، یہ اس کی شان ہے، شیونات ہے. بندہ پہلے دیکھتا ہے ذات کو، پھر اس کے صفات کو دیکھتا ہے، پھر نخروں کو دیکھتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے نا. اسی طریقے سے صادق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سیر کرتا ہے تو اللہ کی شان کو دیکھتا ہے.
پھر قدم آگے بڑھتے ہیں، رکتے نہیں، پھر قدم آگے بڑھتے ہیں، اس کی صفات میں پہنچتا ہے سیر مع اللہ، پھر سیر فی اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان کو دیکھتا ہے جس شان پر وہ اللہ پر اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے، اپنے آپ کے وجود کو بھی کھو دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بزرگوں کے اس مقولے کے اوپر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، نظر بر قدم۔ آدمی اپنی نگاہ کو اپنے قدم پہ رکھنے کے بجائے جس مقام پر جانا چاہ رہا ہے اگر ادھر نظر رکھتا ہے تو وہ پھسل کر کبھی بھی واپس ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی بھی شخصیتیں ہوتی ہیں جن کو مجذوب کہا جاتا ہے، وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، کسی کے لیے نافع نہیں ہوتے اور نہ بذات خود وہ کسی کے لیے ضرر والے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی بھی ایک شان ہے، مستحلقین ان کو کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے ذات میں اپنے آپ کو فنا کر کے پھر اپنے مقام پر آ جاتے ہیں، نظر پر قدم پر آ جاتے ہیں، تو ان کو راجعین کہا جاتا ہے، اور وہ راجعین وہ رشد و ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم کو اپنے طور پر جستجو محنت کر کے ان چاروں سیر کو تکمیل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھ ہو گئے، مطمئن نہیں ہونا، وہی اسکول میں داخل ہو گئے LKG میں، اب کیا ہمیشہ LKG میں رہتے کیا؟ درجات بڑھنا نا، LKG سے UKG میں آنا، پہلی میں، دوسری میں، تیسری میں، اس طرح سیر چالو رہنا، تو وہ ہونا فائدے کا ہے اور وہ سلوک فائدے کا ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے نگاہوں کی حفاظت اور اپنے نظروں کو اپنے قدموں پر جمانے کی توفیق عطا فرمائے، اس بدنظری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی دیکھو، جتنے مقامات پر ذکر کے حلقے چل رہے ہیں اس میں پوری جدوجہد ہونی چاہیے، وہاں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونا، بلکہ کوشش یہ کرو کہ ان حلقوں میں افراد بھی بڑھتے رہیں اور حلقے بھی بڑھتے رہیں۔ جیسے میں نے صبح میں بتایا تھا کہ جتنا کثرت سے ذکر ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیں گے۔ یہی بندہ جتنا ذکر کرے گا اتنا وہ اللہ کا قرب پائے گا، اتنی اللہ کی رحمتوں کو محسوس کرے گا، اور جتنا ذکر سے غفلت برتے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوتا رہے گا۔ ذکر کے حلقوں کو قائم رکھو، اس تعلق سے جستجو کرو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک یہ سمجھ کر چلے کہ یہ حلقہ میری وجہ سے چل رہا ہے، شرکت کے لیے، غرور تکبر میں نہیں، شرکت کے لیے کہ میں اگر نہیں گیا تو حلقہ نہیں ہوگا، یہ سوچتے ہوئے اپنے آپ کی شرکت کو لازمی اور ضروری اور اہم سمجھو۔ وہ بادشاہ حوض دودھ سے بھرنے کے لیے بولا جائے تو ہر آدمی یہ سوچتا رہا سب دودھ کا گھڑا لا کے ڈالیں گے، میں ایک پانی کے دارے پہ کیا ہونے والا ہے، ہر آدمی یہی سوچتا رہا یہاں تک کہ حوض بھر گیا، اور جب پورا حوض بھر گیا تو ایک خطرہ بھی دودھ نہیں ڈالوں۔ تو لازمی نتیجہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ میں ایک لگ گیا تو کیا ہوتا، وہ آتے انہوں آتے اور ہر آدمی یہی سوچ کے رک گیا تو ذکر گئے جی۔ تو پہلے ہم کیا ذکر کے حل سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہر جگہ پر ہر مسجد میں ایک ایک ذکر کا حلقہ ہو، اس بات کی کوشش کیجیے اپنے اپنے علاقے میں۔ بھائی تو اس موقع پر چند ساتھیوں کو اجازت دے رہا ہوں، میں نام لے رہا ہوں، وہ جہاں پر بھی ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔